بڑھیا اور تانبے والے کی ایک اہم کہانی۔ ایک عابد نے خدا کی زیارت کے لیے 40 دن کا چلہ کیا۔ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے وہ لوگوں سے دور رہتا تھا۔ اس کا سارا وقت آہوزاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ 36ویں رات اس عابد نے ایک آواز سنی جس میں اسے کہا گیا، شام 6 بجے تانبے کے بازار میں فلاں تانبے ساز کی دکان پر جاؤ اور خدا کی زیارت کر لو۔ عابد وقت مقررہ سے پہلے تانبے مارکیٹ پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا جس میں اسے بتایا گیا تھا۔ یہ دیکھتا ہے ایک بوڑھی عورت جو تانبے کی دیچکی پکڑے ہوئے تھی اور اسے ہر تانبے ساز کو دکھا رہی تھی۔ اسے وہ بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبے ساز کو اپنی دیچکی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا، 4 ریال میں اس دیچکی کو لوں گا۔ وہ بڑھیا کہتی، 6 ریال میں بیچوں گی۔ کوئی تانبا ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار وہ بڑھیا ایک تانبے ساز کے پاس پہنچی۔ تانبا ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بڑھیا نے کہا، یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے 6 ریال سے کم نہیں بیچوں گی۔ تو تانبے ساز نے پوچھا، آپ 6 ریال میں ہی کیوں بیچنا چاہتی ہیں؟ تو تانبے ساز نے کی آواز سن کر بڑھیا نے اپنی دل کی بات کہہ دی۔ کہا، میرا بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیچکی لے کر کہا، ماں یہ دیچکی بہت عمدہ اور نہایت قیمتی ہے۔ اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 25 ریال میں خرید لوں گا۔ بڑھیا نے کہا، کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی 25 ریال میں لے لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کو 25 ریال میں دے دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی، دعا دیتی ہوئی جلدی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ عابد یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ تو عابد یہ سارا ماجرا دیکھ کر اس دکاندار کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو کاروبار نہیں آتا کیا؟ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیچکی کو پہلے تولتے تھے اور پھر اس کی قیمت 4 ریال لگاتے۔ زیادہ سے زیادہ بھی اس کی قیمت جو تھی وہ 5 ریال تھی اور آپ نے اسے 25 ریال میں خریدا۔ تو اس دکاندار نے کہا، میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کے بچے کے نسخہ خریدنے کے لیے اسے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اس لیے اسے پیسے دیے ہیں تاکہ اس کا اگلا ہفتہ بھی اس سے گزر جائے اور اسے اپنے گھر کی کوئی چیز بیچنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو عابد بہت حیران ہوا، سوچ میں پڑ گیا۔ اتنے میں غیبی آواز آئی، چلہ کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا۔ گننے والے کو تھامو، غریب کا ہاتھ پکڑو، ہم خود تمہاری مدد کو آئیں گے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ تھا جس سے ہمیں بہت ہی سبق آموز اور نہایت ہی ہمیں اس سے سبق حاصل ملنے کا